अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपको ताज़ा तरीन कुछ अपडेट्स हैं अरशद शरीफ के मर्डर केस में कुछ पेशरफ्त हुई है उससे आगाह करना है। और उसके अलावा जो तैनाती है, बड़ी तैनाती, उससे मुताल्लिक़ कुछ मालूमात हैं, उनसे आपको आगाह करना है। जिन दोस्त अहबाब ने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हज़रात ठीक ठाक होंगे। मसूद चौधरी आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि शहबाज गिल साहब के केस में जो बगावत पे उकसाने का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा था, उसमें आज जो है उनकी पेशी हुई इस्लामाबाद की अदालत में। और उस अदालत में जो तफ्तीशी अफसर है उसने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान दिया कि सलमान इकबाल साहब जो ARY के ओनर हैं, इस CEO हैं और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके तहत वो आते हैं, उनको के ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद मौजूद नहीं हैं, लिहाजा उन्हें जो है वो बगावत पर उकसाने के मुकदमे में से जो है वो रिलीव कर दिया जाए। ये तफ्तीशी अफसर ने जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसी केस के अंदर जो है वो अरशद शरीफ साहब मरहूम जो है वो भी इसमें मतलूब थे, इसमें शामिल करार दिए जाते थे, लेकिन उनको चूँकि उनकी वफ़ात हो गई है तो इस वजह से जो है वो उनको उन्होंने रिलीव कर दिया। यहाँ पर मैं मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करूँ। आज एक मुतालबा मज़ीद भी सामने आया, वही मुतालबा जो कल जो है वो अरशद शरीफ की मिसेस की जानिब से किया गया था कि मेरे मियाँ का लैपटॉप और आईफोन, आईपैड, उनकी जो डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, वो मिसिंग हैं। वो उनकी जो डिमांड है वो आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से भी देखने को मिली है और उन्होंने भी ये सवाल उठाया है। आज तकरीर के दौरान, अपने लॉन्ग मार्च से तकरीर के दौरान उन्होंने ये जुमला कहा भी है कि कहाँ है अरशद शरीफ का लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और आईपैड किसके पास है। ये एक मौमा ज़रूर है लाजमी तौर पर और इसको ढूंढा जा रहा है। जबकि मज़ीद तफसीलात से अगर बात की जाए, तफसीलात से मुतालिक, तो अब तक तीसरी टीम जो है वो सहाफ़ियों की वो इस वक्त कीनिया में मौजूद है। सबसे पहले वो पहली जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो कीनिया गई और उसने कुछ शवाहिद वहाँ से इकट्ठे किए। उसके बाद सहाफ़ियों पर मबनी फैक्ट फोकस और जियो वॉइस ऑफ अमेरिका के सहाफ़ी जो हैं वो गए और अब इकरारुल हसन को ARY ने जो है वो एक टीम ARY की वहाँ गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीमें हैं, यानी वॉइस ऑफ अमेरिका बेस्ड और शाह साहब जो है जो पॉलिटिकल बीट करते हैं लंदन से, जियो के रिपोर्टर हैं, उनको जो भेजा गया था उनकी बताई हुई तफसीलात, और जो ऐसा मालूम होता है कि इकरारुल हसन जो वहाँ पर तफसीलात हासिल कर रहे हैं वो बिल्कुल उसको काउंटर करने के लिए और एक काउंटर नैरेटिव के तौर पर वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इकरारुल हसन को वहाँ से 3 गोलियां भी बरामद हो गई हैं, उनमें से 2 खौल हैं। इकरारुल हसन का कहना है कि गोली कच्ची जगह पर नहीं चली बल्कि प्रॉपर सड़क पर चली, और मुख्तलिफ बातें हैं जो इस वक्त हो रही हैं। तो इकरारुल हसन जो है वो अभी वहाँ पर कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन और देखते हैं कि उनके जो है वो नताइज क्या निकलते हैं। पिम्स की एक रिपोर्ट का भी बहुत चर्चा है, उसके ऊपर फिर पहले जो है वो तशद्दुद की बात आई। पहले जो सबसे पहली इनिशियल रिपोर्ट होगी, आपको याद होगा कि वो रिपोर्ट किया गया था कि 30 मिनट जो है वो गोली लगने के बाद जो है अरशद शरीफ वो जिंदा रहे। ये बातें तमाम मीडिया के अंदर आती रहीं और होती रहीं। इंतहाई अफसोसनाक अमर यह है कि अरशद शरीफ एक इंतहाई ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे और उनकी शहादत के बाद से लेकर अब तक बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी लाश पर सियासत के मामलात की नौयत जो है वो इख्तियार कर चुकी है। PFUJ ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया, उन्होंने एक खुद पार्टी बनने का फ़ैसला किया है PFUJ ने,
بٹ صاحب نے جو ہے وہ وہاں پر ملاقات بھی کی ہے فیملی سے اور اعلامیہ بھی جاری کیا ہے اس سے متعلق، اور یقیناً پی ایف یو جے کی جو صحافتی برادری ہے اس کے اس کیس کے اندر آزادانہ انداز میں انوالو ہونے سے امید کی جا سکتی ہے کہ جو ہے وہ ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچا جا سکے گا اور جو انصاف ہے وہ ارشد شریف کو مل سکے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اسی معاملے پر ابھی مزید تفصیلات جاری ہیں، جیسے جیسے تفصیلات آتی جاتی ہیں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ بھی رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں۔ جو اس وقت کی، آج کی، اس گھنٹے کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے، اور جو بھی تمام سرکلز کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے آرمی چیف کی تقرری، تعیناتی، ایکسٹینشن، تمام اس نوعیت کی جتنی باتیں ہیں وہ طرح طرح کے لوگ، ہر کوئی اپنا اپنی رائے دے رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے معاملے میں ڈسکس کر رہا ہے۔ خادم بھی کچھ فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آیا ہے تاکہ آپ کو اپنے سامعین کو، ناظرین کو کچھ فیکٹس جو ہیں وہ بتائے جا سکیں اور مزید تفصیلات سے آگاہ کیا جا سکے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو 2013 اور 2016 کی تقرری ہے اس کے اندر 2013 میں جنرل راحیل شریف صاحب کو جو ہے وہ پاکستان کا پاکستان آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کیا گیا، اور 2016 کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو تعینات کیا گیا۔ نون لیگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے اور کوئی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے، لیکن وہ ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے تھے، انہوں نے نہ ہی بلکہ نون لیگ نے انہیں جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک اسلامی اتحاد جو آرمی مسلم ممالک کی بنی اس کو جا کے انہوں نے جوائن کیا اور اس کو ہیڈ کیا۔ اس وقت بھی یہی چہمگوئیاں جاری تھیں ابھی بھی سرکلز کے اندر کہ شاید جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان سے بھی متعلقہ کوئی اس طرح کی بات کی جائے۔ نون لیگ ہمیشہ تاریخی حیثیت میں اپنے آپ کو اسی طرح سے شو کرواتی ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح ہی کرتے رہے ہیں اور بعد کے اندر پھر یہ پھنستے بھی ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2013 میں بھی جنرل راحیل شریف کے معاملے میں اور 2016 میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے معاملے میں یہ دونوں جنرلز وہ تھے جن کو سب سے کم ڈسکس کیا گیا تھا، یعنی جن کا نام آپ نے بہت کم سنا وہ ہی پاکستان کے آرمی چیف بنے۔ اس وقت بھی گمان کیا جاتا ہے اکثر اوقات اکثر جگہ کے اوپر کہ جن لوگوں کو یہ بہت شوق ہے کہ جو پاپولر نیمز ہیں، یعنی مطلب بہت سارے نام ہیں جو آگے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، وہ شاید پاکستان کا آرمی چیف نہ ہوں۔ لیکن دوسری جانب ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں نون لیگ سے متعلق، اور بڑا جلدی یہ فیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میں کافی عرصے سے اس کو ڈسکس بھی کر رہا ہوں لیکن ویلاگ میں آپ کو پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ میرے تک معلومات میرے پیارے بھائی نادر بلوچ نے پہنچائی تھی، جس کے بعد انہوں نے بھی یہ ڈسکس کیا، میں نے بھی کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ابھی انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اسی سے متعلق، وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 1991 سے، اگر میں غلط نہیں ہوں، 1991 سے 5 آرمی چیف سوائے جنرل کیانی کے 5 آرمی چیف جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے لگائے، جس طرح جنرل آصف نواز جنجوعہ 1991 میں، جنرل وحید کاکڑ 1993 میں تعینات کیے گئے، جنرل پرویز مشرف کو 1998 میں تعینات کیا، جنرل راحیل شریف صاحب کو جو ہے 2013 میں تعینات کیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو 2016 میں تعینات کیا۔ جبکہ اس وقت لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی ناسازی تباہ کی وجہ سے۔ کل انہوں نے آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے، اور آج وہ وہاں سے شاید نکلیں، ابھی بھی کنفرم نہیں ہے۔ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے اتوار کو واپس آنا تھا، اتوار کو آنا ہے کیونکہ انہوں نے 3 دن کا ٹائم بھی لیا ہوا ہے۔ اور یاد ہوگا آپ کو کہ یوم اقبال کی کوئی جو ہے وہ پروگرام پاکستان میں منعقد نہیں ہو سکا، اور اس کو بھی یوم اقبال کی بھی پروگراموں کا انہوں نے ٹاسک جو ہے وہ دے رکھا ہے، اور اس پر بھی انہوں نے اپڈیٹ لینی ہے۔ جبکہ دوسری جانب خواجہ آصف کا بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ خواجہ آصف نے کل بیان جاری کیا تھا، پہلے وہ وہاں پر میٹنگز میں موجود رہے اور تمام معاملات، اور بیان جاری کروایا گیا ایک پرائیویٹ
ٹی وی چینل کے ایک رپورٹر ہیں ان کے ذریعے کہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملات طے کر لیے گئے ہیں، نام تعیناتی کا طے کر لیا گیا. پہلی خبر یہ تھی. دوسری خبر یہ آئی کہ جی نام جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا لیکن وہ پبلک نہیں کرنا. اس کے بعد تیسری خبر یہ آئی کہ جو ہمارے مشاورت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم اپنے جو ہمارے تمام اتحادی ہیں ان سے پوچھ کر اور ان سے معاملات طے کر کے تو پھر اس کے بعد اعلان کریں گے. اب یہ بات یہاں تک تو آ گئی، لیکن اس کے بعد پھر خواجہ آصف کا ایک بیان سامنے آیا کہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کا ابھی کچھ بھی فائنل نہیں ہوا. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ دے. وزیر داخلہ پاکستان کے دل میں ان کے کو پرابلم ہوئی، وہ ہسپتال میں داخل ہو گئے، جبکہ اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی بھی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بھی داخل ہوئے ہسپتال میں. وہاں پر انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا لندن میں. ذرائع کے مطابق جو ہے وہ اب ان کا آنا جو ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے. جبکہ ایک اور خبر اس وقت جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے. جب یہ آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو ممکن ہے یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہو کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ بھی پاکستان کا دورہ انہوں نے 20 اور 21 تاریخ کو کرنا تھا، جو کہ 20 اور 21 تاریخ کو محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، جو مؤخر کر دیا گیا ہے. ابھی اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے تک پہنچی نہیں ہیں اور ابھی تک صرف یہی خبر حلقوں میں چل رہی ہے کہ انہوں نے اپنا دورہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا ہے. مزید تفصیلات کے لیے، مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. مزید خبریں آپ کو جو ہے جیسے ہی ہم تک مزید تفصیلات پہنچتی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کریں گے. چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دوست احباب کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اشتراک کیجئے اور خادم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.